السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج سے آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے میرے ایک بریلوی بھائی نے انجینئر صاحب کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی جس میں کچھ نازیبا الفاظ تھے۔ لو جی، پھر سے ایک نیا شعر لے کر آیا ہوں کہ بندے کو مضبوط ہونا چاہیے گھوڑے جیسا، اور انجینئر مرزا ہے میرے سر پہ چڑھا ہوا گالو ہی جڑی سمجھ گئے۔ میں نے اس ویڈیو کو ریبٹل کیا اور انہی کے بزرگوں کی کتاب سے دو واقعات کو ان بھائی کے سامنے رکھا۔ اس واقعات میں جو علمی باتیں تھیں وہ انہی کی ہی کتابوں میں موجود تھی، لیکن بھائی نے کہا کہ آگے سے بھائی نے دوبارہ ایک اور ویڈیو بنائی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی علمی بات کرے آپ مجھ سے، یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں سے واقعات بتائے ہیں یہ علمی واقعات نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی کتابوں میں جو باتیں ہیں وہ علمی باتیں نہیں ہیں۔ اس بات کا تو بھائی نے اقرار کر لیا۔ بھائی نے دوبارہ پھر ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے ایک سوال رکھا، ایک اعتراض رکھا بھی کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر انجینئر صاحب اتنا عرصہ بریلوی رہے ہیں اور چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے رہے ہیں تو مجھے آپ کوئی ایسی ویڈیو بتائیں جس میں انجینئر صاحب نے یہ کہا ہو کہ میں پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتا رہا ہوں تو اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں کفر کا فتویٰ لگاتا ہوں ان پر جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے۔ انجینئر مرزا صاحب نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ میں چشتی والا کلمہ پڑھتا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اب اس کے بدلے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی جس میں نے انجینئر صاحب کے ہی الفاظ، انجینئر صاحب کی ہی ویڈیو استعمال کی، اور میں نے ان بھائی کو بتایا کہ دیکھیں انجینئر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک اگر کسی نے اپنا کلمہ پڑھایا یا آنے والے وقت میں کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے گا تو وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ پہلی بات میں نے یہ رکھی۔ دوسری بات میں نے یہ رکھی کہ اتنا بڑا ہنگامہ، اتنی بڑی دعوت جو انجینئر صاحب نے چلائی ہے تو کیا یہ اس بات کا اقرار نہیں ہے کہ انجینئر صاحب نے اعلان برات کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے اور ہمارے رہنما بنے ہوئے تھے؟ اب یہ دو پوائنٹ میں نے بھائی کے سامنے رکھے، لیکن بھائی کا اعتراض ادھر ہی تھا کہ مجھے انجینئر صاحب کی کوئی ایک ویڈیو بتائیں۔ پھر ایک اور انہوں نے اعتراض نکالا کہ انجینئر صاحب قادیانیوں کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے پراپر ایک بات ہوگی اس پہ۔ میں نے اب کچھ پوائنٹس میں یہ ساری باتیں کنکلوڈ کی ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد بھائی کو انشاءاللہ علمی جواب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ چلو جی، یہ بھائی کپڑوں سے باہر ہو گئے ہیں۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ سنیوں نے تو چشتی رسول اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو سب کو کہہ دیا ہے کافر۔ بھائی جان رکیں ذرا، صبر کریں۔ کیڑے علماء اہل سنت، کون سے عالم نے فتویٰ لگایا ہے؟ کون سے مولوی نے کہا ہے کہ میں کافر مانتا ہوں، میں کافر سمجھتا ہوں چشتی رسول اللہ کو، شبلی رسول اللہ کو؟ ہمیں بھی ذرا دکھائیں، ہمیں اس ویڈیو میں مینشن کریں، اپنے اکاؤنٹ سے وہ ویڈیو اپلوڈ کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ ہمارا یہ پوائنٹ ختم ہو کہ بھائی آپ لوگ ابھی تک اپنے مدرسوں سے پڑھا رہے ہیں یہ چیزیں، ہمارا یہ پوائنٹ ختم ہو جائے، آپ ہمیں مینشن کریں، ہمیں دکھائیں ویڈیو۔ کون سے علماء اہل سنت نے فتویٰ لگا دیا کفر کا چشتی کے اوپر؟ فتویٰ لگایا ہے ہمارے استاد نے، جو اپنی ویڈیو میں بارہا کہہ چکا ہے کہ بھائی میں کافر مانتا ہوں چشتی رسول اللہ کو۔ آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں جی فلاں جگہ شبلی دجال نکلا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ ایک ابتسام رسول اللہ پڑھانے والا نکلا ہے، فلاں جگہ شام رسول اللہ پڑھانے والا نکلا ہے، فلاں جگہ طارق رسول اللہ پڑھانے والا نکلا ہے۔ مجھے پیش کیا فتویٰ لینے کافر ہیں، ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اور آپ فتوے کی بات کر رہے ہیں جناب، آپ کے علماء اہل سنت نے جن کو آپ اپنے رہنما مانتے ہیں مناظرے کیے ہیں، تعویلات کی ہیں چشتی رسول اللہ پر، مناظرے لڑے ہیں، آپ کے مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، آپ کے اپنے گھر سے بھائی جان لاہور میں سے کتابیں پرنٹ ہو گئے پورے پاکستان میں جا رہی ہیں، اور آپ لوگ چندہ کھا رہے ہو اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء اہل سنت نے فتویٰ لگا دیا ہے۔
یار ہماری نظر سے تو ایسی کوئی چیز نہیں گزری. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمارا یہ پوائنٹ ختم ہو جائے. علمی پوائنٹ نمبر 2. بھائی بار بار اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ علمی بات کرو تو علمی جواب دوں گا, چولے مارو گے تو چولوں جیسا جواب دوں گا. تو یار میں نے سوچا کہ اتنی کون سی علمی بات ہے جو بھائی نے کر دی ہے, تو چلیں وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کون سی علمی بات بھائی نے کی ہے. سنیں ذرا. ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਦਵੇ. بھائی تم رہنے دو یار, تم سے نہ ہو پائے گا بھائی, رہنے دو. علمی پوائنٹ نمبر 3. اب ہمارے پیارے بھائی کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں کی سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ قادیانی دجال نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ذلی نبی ہوں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب نے قادیانیوں کی تھی فل سپورٹ. انجینئر مرزا نے کہا تھا کہ قادیانی اس کو نبی نہیں بناتے. مرزا دجال کھانے کو قادیانی نبی نہیں کہتے, وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہے, یہ ذلی بروزی ہے, یہ نبی کا سایہ ہے, یہ قادیانی ایسے مانتے ہیں. انجینئر مرزا صاحب نے کفر کو ڈیفینڈ کیا. جی ہاں, یہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 206, 207 اور 208. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, خود پڑھیں. اس میں لکھا ہے محمد میں ہوں, احمد میں ہوں, رسالت میری ہے. مرزا دجال کانا قادیانی لکھتا ہے رسالت میری ہے, نبوت میری ہے, مجھ پر وحی آتی ہے, میں مسلمانوں کا امام ہوں, میں مسلمانوں کا نبی ہوں. اگر کوئی مجھے نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ مرزا دجال کانا قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب میں. انجینئر مرزا نے اس کفر کو ڈیفینڈ کیا یہ کہہ کر کہ قادیانی اس کو نبی نہیں مانتے. بھائی کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ قادیانی خود نبی نہیں, اپنے آپ کو کہتا, حالانکہ وہ ذلی نبی ہے. تو چلیں یہ بات پہلے انجینئر صاحب کی زبان سے سنتے ہیں. غلام احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعویٰ نبوت کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے. وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں, تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں ان کا امتی ہوں. یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں, ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے. اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی بھی عقل ہو اور آپ لوگوں کے پاس کلپ نہ پہنچے, پوری ویڈیو پہنچے, تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ بات ہو کیا رہی ہے. وہ آپ کے چاچو کا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں. چاچو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اپنے آپ کو حنفی مانتے ہیں, آپ لوگ بھی حنفی ہو, یعنی کہ حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, اس حوالے سے وہ آپ کے چاچو ہوئے. وہ آپ کے چاچو کا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں, اور پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی دجال, مرزا دجال یہ بات کرتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں. اصل نبی جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ وہ آپ کے چاچو کی بات کر رہے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے وہ. اور دوسری بات, آپ کا یہ ماننا ہے کہ انجینئر سپورٹ کرتا ہے قادیانیوں کو, تو میرے بھائی سب سے زیادہ جو کام ہوا ہے ختم نبوت پہ, انٹی قادیانی نہیں, ختم نبوت پہ, وہ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا ہے. اور پھر آگے چل کے آپ نے کہا کہ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں دجال, مرزا دجال, کہ میں ہی محمد ہوں, میں ہی اللہ کا نبی ہوں, جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 206, 207 اور 208. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, خود پڑھیں. اس میں لکھا ہے محمد میں ہوں, احمد میں ہوں, رسالت میری ہے. مرزا دجال کانا قادیانی لکھتا ہے رسالت میری ہے, نبوت میری ہے, مجھ پر وحی آتی ہے, میں مسلمانوں کا امام ہوں, میں مسلمانوں کا نبی ہوں. اگر کوئی مجھے نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ مرزا دجال کانا قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب میں. تو بھائی اگر ہم آپ کے سامنے اس سے بھی بڑی بات رکھ دیں آپ کے بزرگوں کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا, اس کا جواب لازمی دیجیے گا مجھے. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء, لکھنے والے کا نام ہے شیخ فرید الدین عطار, اور چیپٹر کا کیا نام ہے, بایزید بستامی کی معراج. یعنی جس طرح اللہ کے نبی کو اللہ نے معراج کرائی عرش کی, اس طرح بایزید بستامی کو بھی معراج ہوئی. پھر کہتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو نبی کے مقابلے میں نہیں کہتے. ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کے متعلق ہوا ہے تمہارے بابے وہ کام کر کے گئے ہیں. چیپٹر کا نام ہے بایزید بستامی کی معراج. ایک سائل آیا, وہ کہتا ہے پیر صاحب آپ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے عرش کی معراج ہوئی ہے, میں آسمانوں پہ گھوم کے آیا ہوں, تو آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے ہیں
जो बड़ी बड़ी हस्तियां थीं उन्होंने तो ये दावे नहीं किए, जिस तरह कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपके बाबा जान, यजीद के अब्बा जान, हाँ जी, जिनकी कुनियत थी अबू यजीद, फरमाते हैं कि मैं ही इब्राहीम हूँ, मैं ही मूसा हूँ, मैं ही ईसा हूँ और मैं ही मोहम्मद हूँ। नाउज़ बिल्लाह, लो सांभो। और यहां तक नहीं रुके आपके बाबा जान, यजीद के अब्बा जान, यहां पे नहीं रुके। और फिर पूछने वाला भी पता नहीं किस तरह का बंदा था कि उसको ख्याल नहीं आया कि भाई बाबा जान टुन है, मैं छोड़ दूं उन्हें। तो कहने लगा, पीर साहब अल्लाह के अर्श के बारे में आपका क्या ख्याल है, अल्लाह की कुर्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो यजीद बुस्तामी साहब कहने लगे कि मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं और मैं ही अल्लाह हूं। नाउज़ बिल्लाह। उन्होंने कहा मैं ही हक हूं। और जो तसव्वुफ की जुबान में हक का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो खास अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। आपके बाबा जान कहते हैं मैं ही हक हूं। तो भाई फिर अगर इस कैटेगरी में रखें तो आपके बाबा जान तो कादियानियों से भी 2 हाथ आगे निकले हुए हैं, फिर तो ये भी दज्जाल हुए। क्या ख्याल आपका इस बारे में? अब इस बात पे आपने मुझे जवाब जरूर देना है। इल्मी पॉइंट नंबर 5। अब भाई का सबसे बड़ा और सबसे मेन एतराज़, उनका कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब अपनी किसी भी वीडियो में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पहले कलमा पढ़ता था, या उनके किसी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि मैं पहले चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ता था, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। ਇਹ ਦੱਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫਰ ਸੀਗਾ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲ ਵਾਲਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਕਾਫਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ। तो भाई ले, मैं आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ता हूँ और मैं काफिर मानता हूँ हर उस बंदे को जो कि ख़त्म नबूवत पर डाका मार के गया, अपने नामों के कलमे पढ़वा के गया। मैं काफिर मानता हूँ इन लोगों को और उन लोगों को जिन्होंने ये किताबें प्रिंट की, उनके नाम पे तवीलात की, उनके नाम पे चंदे खाए। मैं सब के चंदों को हराम मानता हूँ। ये तो होगी मेरी बारी। अब आपने कहा कि आपकी उलमा अहले सुन्नत ने फतवा लगाया कुफर का, अब मेरे भाई आपकी बारी। अपनी वीडियो में कलमा पढ़े, कुफर का फतवा लगाएं और बोले मैं काफिर मानता हूँ इन सब को जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए और जिन्होंने चंदे खाए। वो चंदे हराम है उन पे। ये आपने अपनी वीडियो में बोलने, अब आपका इतराज़ था ना कि कोई नहीं बोलता, लो मैंने बोला है। अब आपकी बारी है। मैं आपके किसी आलिम से नहीं ये डिमांड कर रहा, मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये काम किया है। अब आपकी बारी है, आपने ये काम करना ज़रूर है और मुझे इस वीडियो में टैग ज़रूर करना है, फिर आपको पता चलेगा। और मेरे ख्याल से अब इतनी इल्मी बहस बहुत हो गई है। अगर इसके बाद भी भाई को कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी कि उनका आज़मा भी पूरा दुरुस्त नहीं हुआ तो भाई हम हाजिर हैं, फिर मुझे टैग करें, मैं इंशाल्लाह और नए वाक़यात के साथ आऊँगा। और मेन बात, ये कोई इख्तलाफी वीडियो नहीं है, ये इल्मी डिबेट है। आप भी भाई हैं मेरे, और ये मैं जवाब दिया है आपको आपकी वीडियो का, तो इसका जवाब भी भाई अब आपने इल्मी देना है, क्योंकि आपने अपनी हर वीडियो में कहा है इल्मी बात करो, इल्मी बात करो। तो भाई अब आपने भी इल्मी बात करनी है, उस तरह की बोंगी नहीं मारनी जो आपने पहले अपनी वीडियो में मारी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।